الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین ناظرین، مجھے امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں اپنے چینل آسان عملیات میں۔ محرم الحرام رفعت و برکتوں اور بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے، اور یہ محرم الحرام کا مہینہ سال کا پہلا مہینہ ہے۔ جو اس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے یہ عمل کر لے گا، یعنی کہ اس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے یہ عمل کر لے گا، انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ کو کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ یہ بہت ہی خاص و فضیلت والا عمل ہے جو آسان عملیات آپ کے لیے لے کر آیا ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ افضل اور برکت والا ہے۔ میں آپ سے اس وظیفے کو شیئر کروں گی، لیکن اس سے پہلے میں کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ تمام نوٹیفیکیشن اپڈیٹ آپ کو فوری طور پر مل سکیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی، رب تعالیٰ مجھ سے فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے اور میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ تو اس بات سے آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ درود پاک کی کتنی زیادہ فضیلت اور برکت ہے، اور کتنا فضیلت والا یہ درود پاک ہے۔ تو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہا کریں، ہر وقت زبان پر درود پاک رکھا کریں۔ اس سے آپ کے گھر میں برکت بھی ہوگی۔ آپ کھانا بناتے وقت درود پاک پڑھتی رہیں، اس سے آپ کے کھانے میں برکت ہوگی، کھانے میں لذت آئے گی۔ گھر میں بھی آپ چلتے پھرتے پڑھیں گی تو گھر میں بھی بے برکتی اڑ جائے گی اور برکت آ جائے گی، آپ کی تمام تر پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ درود پاک بہت ہی فضیلت اور برکت والا ہے۔ الحمدللہ عز و جل محرم الحرام کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ہی شہزادوں سے بہت زیادہ محبت کرتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، دونوں ہی ان کے شہزادے تھے۔ وہ ان سے بے انتہا محبت کرتے اور انہیں ذرا سی بھی تکلیف میں مبتلا نہیں دیکھتے تھے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ حضرت سیدنا ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ حسن و حسین کہیں گم ہو گئے ہیں۔ اس وقت دن خوب نکلا ہوا تھا، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے دونوں بیٹوں کو تلاش کرو۔ ہر ایک نے اپنا راستہ لیا اور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل چلتے رہے حتیٰ کہ ہم ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے۔ دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے سے چپٹے ہوئے ہیں۔ ان کے سامنے ایک اژدہا ہے جو دم کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ یہ دیکھتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانب بڑھے تو اسی اژدہے نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے سکڑ گیا اور وہ پتھروں میں جا کر چھپ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں شہزادوں کے پاس آئے، انہیں الگ الگ کیا، ان کا چہرہ مبارک صاف کیا اور فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان، تم اللہ عز و جل کے ہاں کتنی عزت والے ہو۔ تو آسان عملیات کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین سے کتنی زیادہ محبت فرماتے کہ آپ دونوں کو کسی بھی طرح کی تکلیف میں مبتلا دیکھ نہ پاتے تھے۔ اس لیے جیسے ہی آپ کو پتہ چلا کہ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گم ہو گئے ہیں تو آپ بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ آپ ان دونوں سے انتہائی محبت فرماتے تھے، اور آپ ان دونوں کو بلاتے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے کہ میرے دونوں بچوں کو میرے پاس بلاؤ، پھر انہیں سونگھتے اور اپنے ساتھ چمٹا لیتے تھے۔ تو میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کس قدر ظالمانہ طریقہ جو ہے اپنایا گیا، ان کو بھوکا پیاسا رکھا گیا اور پھر انہیں شہید کر دیا گیا۔
تو اس کے بدلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمائی، تو ہمیں ان چیزوں اور ان باتوں پر عمل کرنا ہوگا اور ان دنوں روزہ بھی رکھنا ہوگا۔ بہت سے ایسے بہن بھائی بھی ہیں جنہوں نے روزہ رکھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ تو آسان عملیات آپ لوگ کے لیے اس مبارک مہینے کے ختم ہونے سے پہلے ایک بہت ہی فضیلت والا عمل لے کر آیا ہے۔ ایک ایسی تسبیح لے کر آیا ہے کہ صرف ایک تسبیح پڑھنے سے اللہ عز و جل آپ پر اپنی رحمتیں اور فضیلتیں برسا دے گا۔ تو اس سے پہلے کہ ماہ محرم کا مہینہ ختم ہو جائے اور ہم سے دور چلا جائے، تو آپ نے یہ عمل کر لینا ہے تاکہ اس کی برکتیں اور فضیلتیں آپ کو مل جائیں، اس کی رحمتیں آپ لوٹ لیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے محرم الحرام کے مہینے میں کسی بھی 3 دن لگاتار کوشش کریں، پیر شریف کے دن شروع کریں، اگر پیر شریف کے دن شروع نہ کر سکیں، جمعرات کے دن آپ شروع کر لیں، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، یا پھر کسی بھی 3 دن یہ آپ عمل کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کی خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ اگر آپ سے کوئی ناراض ہے، آپ کی زندگی میں آپ سے کوئی ناراض ہے، یا پھر آپ کے کاروبار میں برکتیں نہیں ہیں، آپ کے گھر میں طلاق کلامی چلتی ہے، میاں بیوی میں محبت نہیں ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، یا پھر آپس میں جھگڑے چل رہے ہیں، یا پھر آپ کسی بھی بیماری کا شکار ہیں، یا پھر آپ امیر ترین ہونا چاہتے ہیں، تو بس آپ اس عمل کو کریں۔ آپ کو کرنا کیا ہے، آپ نے کرنا یہ ہے کہ 3 دن لگاتار ظہر کی نماز کے بعد ایک تسبیح کل آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں تو زیادہ افضل ہے، کے ساتھ یا لطیفو یا ودودو آپ نے پڑھنا ہے، اکٹھا آپ نے پڑھنا ہے اور اسے مکمل ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور اس کے بعد پھر دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر دعاؤں کو قبول کرے گا، آپ کی تمام تر پریشانیوں کو دور کر دے گا، بیمار تو شفا پا جائیں گے، کاروبار نہیں ہے کاروبار ہو جائے گا، غریب ہے تو امیر ہو جائیں گے، تمام تر مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل۔ آپ اس عمل کے بعد جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی وہ تمام تر دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ بہت ہی مختصر، بہت ہی چھوٹا، بہت ہی آسان وظیفہ ہے، آپ اسے لازمی کر لیں تو آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ اور زیادہ سے زیادہ اس عمل کو آگے آپ نے شیئر کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ اپنے بہن بھائی جو ہیں اسے پڑھیں تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اجر ملے گا، اور یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنی فیملی فرینڈس کے ساتھ، ریلیٹیوز کے ساتھ، تاکہ وہ بھی اسے کر سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو زمان میں رکھے، دعا میں یاد رکھیے، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ فی امان اللہ۔